فرقوں کے انٹلیکچوئل صاحبان نبوت و رسالت کے معاملے میں عقل و خرد سے نہیں بارگاہ مصطفی سے خیرات لینی ہے۔ یہ معاملہ اتنا حساس ہے، یہ سینسٹیو ہے۔ ظاہر گئے، اب اس کے ماننے کا تصور ہے کیسے مانا جائے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ظاہر گئے ہم تو مانتے گئے، مانے کیسے؟ وہ کہتے ہیں جناب سنو، نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ماں باپ ہیں نا ان کا، پیدا ہوئے ہیں، شادیاں ہیں نا، بچے ہوئے ہیں، ان کے بہن بھائی بھی ہیں، تو پھر تم کیوں رولا ڈالتے ہو کہ وہ منفرد ہیں، مختلف ہیں، تو ہمارے جیسے ہی ہوئے۔ ایک گروہ یہ ہے کہ جب نبیوں کی اولاد ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، تو پھر ہماری طرح ہی ہوئے۔ یہ ماننا نہیں ہے، یہ اس حساس مسئلے کو کمزور کرنا ہے اور کسی کانے اور کسی جاہل دجال کے لیے راستہ کھولنا ہے۔ ایک فکر یہ ہے کہ نبی کو ماننا گئے، لیکن دیکھو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، تو کل کلاں کا بھی پتہ نہیں ہے، آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوا اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی فکر اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر مانا کیسے جائے؟ ماننا یہ ہے کہ نبی جیسا نہ رب نے بنایا ہے، نہ کوئی کائنات میں آیا ہے۔ کوئی بات نہیں، سارے بندوں نے سبحان اللہ نہیں کہنا، ظاہر ہے جو ذہنی طور پر کہیں اور گھوم رہے ہیں، لنگر کی دیکھ کا انتظار کرنے والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں، اور گفتگو سماعت کر کے اس ماحول میں وہ بھی بیچ میں ہوتے ہیں، تو سارے لوگ ہی ہیں۔ اللہ سب کو سلامت کر رکھے، جو حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، وہ ایک بار یکسوئی کے ساتھ فرمائیں سبحان اللہ۔ تو عرض یہ ہے اس کو ایسے مانا جائے، اس میں نے کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ کی تقسیم کا فلسفہ پیش ہی نہیں کیا، نبی کو ایسے ماننا ہے۔ اب مرحلہ یہ ہے، نبی کو بے مثال مانا جائے، بے مثل مانا جائے۔ اگر یہ بات شروع کی ہے حضرت پیر قاضی محمود احمد صاحب نے، اگر اس کے پیچھے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دو۔ اگر یہ خادم خورشید نے بات گھڑی ہے، نہ قبول فرمائے۔ اگر یہ بات حضرت امام رضوی نے کہی ہے، چھوڑ دیں۔ اگر یہ فکر مصطفیٰ کریم سے ڈائریکٹ دین لینے والے اصحاب نے کہی ہے، آل نے کہی ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے میرے بچے کا، میرے بھائی کا، میرے پڑوسی کا۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فلاں کو سنو فلاں کو نہ سنو، ہر ایک کو سنو، تن کے سنو، اس کے ٹک ٹاک پہ سنو، اس کو یوٹیوب پہ سنو، اس کو فیس بک پہ سنو، لیکن اتنا ذہن میں رکھنا کہ وہ جو فکر آپ تک منتقل کر رہا ہے، اس کے پیچھے آل و اصحاب کے انوار ہیں یا مغرب کی پیچھے دلالی یا بروکری ہے۔ وجہ یہ ہے، ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں اور آپ کے علاقے کے بہت سے لوگ یورپ میں ہیں، یورپ میں ہمارے جیسے ماٹھے موٹھے لوگ بھی جاتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ بہنوں کے جہیز بکوا کے گئے، باپ کی جائیداد بکوا کے گئے، بیچارے ڈنکی لگا کے گئے، مزدوری کر رہا ہے، چلو مکان شکان بن گیا، گھر بن گیا، وہاں کی نیشنلٹی مل گئی۔ ایک ہے یہ جانا۔ اس طرح کا لوگ جب واپس آتے ہیں، موسٹلی اچھے بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بلے بلے جناب، مغرب کی کیا بات ہے، گلیاں صاف، ریسٹورنٹ صاف، شیشے دیاں سڑکاں، اینج سونیاں جناب گلیاں تے ماحول تے لوگ بڑے آلہ، اتھے تے کوئی چاسی کوئی نہیں۔ وہ پھر بیچارے ہوندے نے جڑے اتھے کتے نہلا کے آئے، بانڈے مانج کے آئے، وہ آ کے وہاں کی بات کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی
جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے، جو جہاندیدہ ہوتا ہے، جس کی لوری میں ماں کی لوری کا، تربیت میں والد کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، استاد کی قربت، شیخ کی صحبت کا، وہ سازشیوں کی سازش کو دیکھتا ہے، دشمن کی چال بازیوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ آ کے اس کے بارے میں اپنی قوم کو، بچوں کو تیار کرتا ہے کہ یہ طوفان ہے جو آ رہا ہے، اٹھو تیاری کرو، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس سے بچو۔ تو ظاہر ہے جو لنڈے کا انگریز آیا، اس نے کہا کیا بات ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا، اس نے صرف یہی کہا، پارٹی ہوئی پینٹ پا لئی، وہ سمجھ دے یہی ماڈرنزم ہے، اچھا نکر پا لئی، وہ سمجھ دے دینا ماڈرنزم ہے۔ نہیں، پڑھ کے آنے والا، دیکھ کے آنے والا، جانچنے والا ہر دور میں جہاندیدہ ہو، اماں ہو سیدہ زہرا کی نکرانی، ابا ہو ابو بکر عمر عثمان و علی کا نوکر، سایہ ہو امام علی الحق کا، تو پھر یہاں سے جا کر پڑھ کے آنے والا ہو علامہ اقبال، تو وہ آ کے جگا جگا کے کہتا ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ پھر کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہ ان کی سازش کو جانچ رہا ہوتا ہے کہ مغرب کیا چال کیا ہے، مغرب کی پالیسی کیا ہے، ٹھنڈی جہنم ہے، اس سے بچنا ہے، اس کی سازشوں سے بچنا ہے۔ پھر وہ اگر محراب و منبر کا چوکیدار ہو احمد رضا کی صورت میں، تو وہ کہتا ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ ان کی سازشوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر کوئی اعلان کرتا ہے اور کوئی پھر چلتے ہوئے تیروں، جلتے ہوئے شولوں میں جمپ لگا دیتا ہے۔ اسے کبھی امام ربانی کہتے ہیں لوگ، کبھی میرے علی کہتے ہیں، اور اس کو کبھی امام خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ یہ شولوں میں جمپ لگا کے اتر جانا، یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے، مشکل ترین ہے۔ جگایا لوگوں کو یہ ہے، حساس مسئلہ ہے، یہ کفر پے در پہ آپ سمجھتے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آپ کا پڑوسی ہے، اس کا پڑوسی ہے، اس کا میاں ہے، اس کا خان ہے، اس کا چودھری ہے، اس کا دوست ہے، مغرب کانوں کان بھی خبر نہیں ہونے دیتا۔ وہ بیچ میں ایسا رنگ ڈالتا ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ بنیاد کو ہلا دیا جائے، بیس اڑا دی جائے۔ اور پھر لوگوں کی ذہن سازی یہ ہوتی ہے کہ اگر محراب و منبر بولے تو پھر پنڈ کا کمینہ چکڑ چودھری کہتا ہے ہون منبر تے بھی سیاست ہوئے گی، ہون مسلح تے بھی سیاست ہوئے گی۔ اس کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چول ہوتا ہے، وہ کھچ ہوتا ہے زمانے کی، اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کنویں کا مینڈک باہر کی دنیا کے تماشے کو جانچ رہا ہو۔ اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کفر کا ٹارگٹ یہ ہے، وہ دھیمی دھیمی آگ جلا کے اس کو کہتا ہے روشنی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہ دھیمی آگ روشنی کے لیے نہیں ہوتی، وہ سسٹم کو خس و خاشاک کی طرح بہانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اس نظام کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ آپ کے میرے نصاب میں کیا ہے اور آپ کے میرے صدا میں کیا ہے، جس کا ایک تماشا آپ نے دیکھ لیا۔ میرے جیسے کمزور بندے کی ایک جمعے کا کلپ اگلے جمعے سے پہلے فیس بک کمیونٹی سٹینڈرڈ نام نہاد ڈیلیٹ کر دے، اور جیلم سے اٹھنے والی گھٹیا آواز یوٹیوبر کی تقسیم کرنے کی، انتشار پھیلانے کی، اگلے جمعے تک
وہ لاکھوں ویورشپ وصول کر رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہینڈل کرنے والی دیکھ چکی ہے ہم نے کس طرف موڑنا ہے۔ آپ نے رزلٹ دیکھ نہیں لیا؟ معاشرے کے رنگ یہ ہیں کہ آپ نے ایک بیٹے کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پھر اسی بیٹے کی نوکری کے لیے یا پھر دوسری بیٹی کا جہیز بیچیں گے یا پھر کوئی ایک آدھ پہلی زمین کی بیچیں گے۔ اس کے مقابل ایک یوٹیوبر اٹھے، اپنے خوشی کے فنکشن میں اپنی بہن کو عریاں لباس پہنائے، اپنی ماں کا ٹھمکا دکھائے، اور پھر مغرب اس پہ ڈالر کی برسات کرے اور میرے دور کا بے غیرت حکمران اس کو پروموٹ کرے۔ ہم ایسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے دور کے اینکر کہہ رہے تھے، ایک سامنے بٹھا کے ایک بندے کو، یہ اس نے 3 مرتبہ میٹرک کو ہاتھ لگایا اور کراس نہیں کر سکا، لیکن یہ ایک رات کو 2-2 3-3 کروڑ روپے کما لیتے۔ کیوں کما لیتا ہے؟ ولگر گفتگو، لوگوں کی بہن بیٹی پر آواز کسنے پر۔ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے سسٹم کی بربادی دیکھیں گے؟ لیکن ظاہر ہے محراب و منبر اپنی اوقات کے مطابق اس نسبت کا خیرات لے کر جو حسین ابن علی نے اس منبر کے تحفظ کے لیے کارنامہ انجام دیا، اس کا پیغام آپ تک کنوے کرنا ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے گھر میں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے فارغ ہونے کے باوجود بھی جنہیں نہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم نے تو مصطفیٰ کی بات کرنی ہے، تو بات ہوتی ہے اصل جو جن کی ہو لوگ ان کے لیے آتے ہیں، اور ہمیشہ یہی رکھو۔ تو عرض یہ ہے، ایسے لوگ باقاعدہ طور پر اس سسٹم میں ڈالے گئے۔ آپ نے سنا نہیں کہ اس بدبخت نے جب آپ کے میرے سمیت حضور کی پوری امت 2 ارب لوگ قریباً 15واں 100 سالانہ جشن میلاد منانے کی طرف بڑھ رہے تھے، اس یوٹیوبر نے اس وقت ایک ایسا حملہ کیا امت پر، کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا ہمارے نبی کے بارے میں عیسائی یہ سمجھتے ہیں اپنی کتابوں میں، یہ سمجھتے ہیں۔ بعد میں اس نے کہا لوگ کہتے ہیں لکھتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا، کہتے ہیں میں نے کہا یہ سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، عیسائیوں کی کتاب میں یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کے نبی کے بارے میں معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا، لیکن پھر بھی مجھے اسلام کہتا ہے کہ ان کی بیٹیوں سے، ان کی عورتوں سے شادی کرو۔ یہ کس موسم میں اس نے چھیڑی بات؟ جب آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی اور آپ یہ چراغاں اور یہ جھنڈیاں اور یہ حضور کے نام پر جشن منانے جا رہے تھے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے مسلمانوں کے سینے پہ چوٹ ماری؟ اب اگلی بات بھی سن لیجئے، اس میں عیسائیوں کی طرف سے موقف آیا۔ انہوں نے کہا بھائی اس بدبخت نے ہمارے اوپر الزام لگایا، آپ پاکستان کے چرچز سے لے کر مغرب تک کے جملہ چرچز گرجو کی ویڈیو آڈیو اٹھا کے دیکھ لے، ہم نے کبھی یہ جملہ دہرایا ہو؟ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں، ہم نے کبھی آن نہیں کیا۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ اب ایک بات تو یہ کہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کہنا توہین ہے، حضور کی گستاخی ہے، لیکن کہہ بھی رہا ہے، ساتھ کہہ بھی رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ کی اس مسجد میں پہنچنے تک آپ کے امام و خطیب حضرت مولانا عبد الوحید صاحب کے بارے میں آستانہ عالیہ اوان شریف سے مغرب پڑھ کے چلا، مجھے راستے میں 1000 بندہ ملے فار ایگزامپل قبلہ سمیت۔ مجھے صاحبزادہ سلطان محمود صاحب کہیں علامہ عبد الوحید میں ایک آدمی ہے، قبلہ قاضی محمود احمد صاحب فرمائے بہت اچھے آدمی ہے، پنڈ کا چودھری کہے علامہ صاحب بہت اچھے آدمی ہے، گاؤں کا نمبردار کہے بھائی بہت اعلیٰ آدمی ہے، باغر مجھے میری تقدس مآب اماں عفت مآب بہن ملے، وہ کہے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں۔ 1000 بندہ کم و بیش ملے جو علامہ عبد الوحید کے بارے میں مثبت اور اچھی رائے دے رہا ہو، رکھتا ہو، لیکن جیسے ہی میں مسجد کے پاس آؤں ایک بندہ لنگڑاتا ہوا
ہاتھ میں بھری ہوئی سگریٹ پیتا ہوا وہ مجھے کہے کہاں جا رہے ہو تو میں کہوں علامہ وحید صاحب سے ملنے، وہ کہے وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ شاید میں بات آپ کو سمجھا نہیں سکا، میں پھر بار عرض کرتا ہوں۔ آستانہ علی آوان شریف سے لے کر پرلی گلی کے کونے تک 1000 بندے نے کہا بہت اچھے ہیں، ایک نے کہا ہے بندہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کہ تھوڑی دیر پہلے اسی بندے کو مسجد کی ٹوٹی چوری کرتے ہوئے علامہ صاحب نے 1 عدد تھپڑ رسید کیا ہے۔ مسجد میں کسی نمازی کے جوتا چوری کرنے کی پاداش میں قاری صاحب نے اس کو ٹھنڈا مارا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے قاری صاحب؟ بول لو تو صحیح، ایک باری پھر بولو تو ٹھیک ہیں۔ کتنے بندوں نے کہا؟ جڑے ستے ہو اللہ تو جنت نصیب کرے، باقی دا مرو بولو، کیونکہ قاری صاحب دے ٹھیک ہومن دی گل آئی ہے تے نال ہی تو سب سن گیا ہے۔ او مرو امام واسطے بھی بولیا کرو، ہولی ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، ویسے امام واسطے ٹھیک ہی نے، 3-4 بندے بولن باقی مر گئے ہو۔ او امام دی تعریف بھی کیتی کرو، منہ تھلے رکھ کے بولو، بھامیں بولو ضرور، ایک باری پھر بولو۔ ہاں یہ بندہ چنگا نہیں لگتا، امام دی تعریف کیتی کرو، سونی گل ہوندی ہے۔ تو میں تواڈی گل کر رہا ہوں، جی میں تواڈے چ کچھ بندے مسیتے پہلی واری پھسے نے، میرے کول قسم لے لو میں بھی تواڈے پنڈ دی مسیتے پہلی واری پھسے، ہن مرو پھسے پھسے بولو، ایک باری پھر بولو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، محسوس نہ فرمانا، بات سمجھانا ہے، آپ سارے معزز ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 1000 بندے آپ سمیت کہہ رہے ہیں بہت اچھے ہیں، تبھی تو ہم ان کے امام مقتدی ہیں۔ ایک نے کہا ہے چور تھا، نشئی تھا۔ ہم نے کہا اب میں آ کے قاضی محمود صاحب کے متصل بیٹھ کر کہوں میرے سر تے رکھو قرآن، میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کہ قاری صاحب کے بارے میں بندہ یہ کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے میرے اندر کمینگی تھی، 1000 بندے کی روایت بیان نہیں کی۔ ہوں سمجھ آئی نا؟ چلو مہربانی، اللہ تم سلامت رکھے۔ میں کہوں قرآن سر پہ رکھو، اب وہ چور کو سپورٹ کرنے والا کہے گا ویکھو نا حق کہہ رہے ہیں، بندہ جو کہہ رہے ہیں لکھے ہے۔ میں نے کہا کمینگی میرے دماغ میں تھی، 1000 بندوں کی صوفی نمازی نیک چودھری نمبردار پنڈ دا وڈا تقدس ماب اما عفت ماب بہن، انہوں نے بھی آکھے ٹھیک ہے، ایک نے آکھے ٹھیک نہیں۔ میں قرآن سر تے رکھتے بھامے میں نو تو کابج کھڑا کرتے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، اندروں کمینگی بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے وے کہ یار 1000 بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر کسی تغیر تبدل شدہ کتاب کے کسی کونے میں حضور کے بارے میں یہ لکھا ہے تو ٹک ٹاکر تیری ماں تینو روئے، اوے ہر آسمانی کتاب کا صفحہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے محمد دیا رب نے بنایا نہیں، کائنات وچ کوئی آیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ مسئلہ یہ ہے یہ سچ نہیں کہا، کمینگی بولی، غلالت بولی اندر سے، ورنہ اناجیل کیا کہہ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی منہ ٹیڑھا کر کے 4 حرف انگریزی کے بول کے نئی نسل کو ہائی جیک کر کے مغرب کو خوش کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں محراب و منبر یتیم نہیں ہوا۔ اس کی خیرات بانٹنے والے آج بھی حسینی لشکر کے سپاہی موجود ہیں، اور ہم برملا کہتے ہیں کیا دیکھو رسول مختار کی عظمت کا۔ ہاں اگلی بات بھی سنو، ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اناجیل زبور توریت اس میں تبدیلیاں ہیں، اس لیے انجیل میں کیا لکھا ہے، توریت میں کیا لکھا ہے، زبور میں کیا لکھا ہے، یہ بھی ہم نہیں کہتے۔ خادم خورشید کی تحقیق کیا ہے، قبلہ قاضی صاحب کی کیا ہے، ملک نثار قادری کی کیا ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں تمہاری تحقیق اپنے پاس رکھو۔ ہم کہیں گے انجیل میں کیا ہے، اب یہ بھی قرآن بتائے گا کیا ہے۔ جڑا پہلی باری پھنسے نہ بولے باقی بولے۔ انجیل میں کیا لکھا ہے آپ کے نبی کے بارے میں، یہ بھی قرآن بتائے گا۔
قرآن کہہ رہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والإنجیل عندهم فی التوراة والإنجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنهم إصرهم والأغلال التي قرآن سے پوچھو انجیل میں کیا لکھا ہے. میں نے کوئی دیوبندی حوالہ دیا, کوئی بھابی, کوئی بریلوی حوالہ دیا؟ بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, اپنے بچے سے کر رہا ہوں, اپنے بھائی سے کر رہا ہوں, اپنے بزرگ سے کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں قرآن کو دیکھو انجیل میں کیا لکھا ہے. اگر کوئی ایسی ویسی بات لکھی ہے تو تویل اس میں تبدل ہے. قرآن کہتے ہیں کیا لکھا ہے. آخری نبی آئیں گے, قرآن یہ کہتا ہے. یہ انجیل میں لکھا گیا طاقت والے, عزت والے, شان والے حرام کو حرام, حلال کو حلال کریں گے, گناہ کو روکیں گے, نیکی کو فروغ دیں گے, انسانیت کی عظمت کو چار چاند لگائیں گے. ہم نے کہا قرآن میں یہ لکھا گیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قرآن کہتا ہے انجیل میں یہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ انجیل میں لکھا ہے کہ پہلے نبی اپنی اپنی قوموں میں آپ کے نبی کا تذکرہ اتنا کر رہے تھے, زلف کا ذکر, حسن کا ذکر, جمال کا ذکر, کمال کا ذکر اتنا کیا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی امتیں ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ اس نبی کے صدقے فتح دے دے. ہولی ہولی بولو, ہولی ہولی. میں نے دسو دیوبندی, وہابی, سنی, شیعہ جیڑی بلاوی ہے کوئی, اگر پہلی کتابوں میں معاذ اللہ یہ لکھا تھا جو مرزا بدبخت نے بولا حضور کے بارے میں, جو اس نے گھٹیا الفاظ بولے, میں دہراتا نہیں, تو جب تعریف ہی نہیں لکھی تو لوگ کیسے دعا مانگتے؟ اگر جملے کمزور ہیں, مہمل ہیں, مبہم ہیں, تو وہ کیسے دعا مانگ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے حضور کا سراپا اتنا اعلیٰ لکھا تھا کہ سارے کہہ رہے تھے اللہ فتح دے دے, محمد کے صدقے عزت دے دے, کامرانی دے دے, شادمانی دے دے. پہلی قوم پاک نبی کے توسل سے دعائیں مانگ رہی تھی. بلکہ قرآن کہتا گیا نبیوں کی تعلیمات و ارشادات سے کہ عالم یہ تھا الذین آتینا ہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پہلی قوم پاک پیغمبر کی جلوہ گری سے پہلے اتنا جانتی گئے جیسے والدین بچوں کو جانے کہ بچہ کھیلتا کیا گئے, روتا کب گئے, کھاتا کیا گئے, پیتا کیا گئے, ڈرتا کیوں ہے. اور بچوں سمیت بچوں جیسا جاننا, بچوں جیسا پتہ رکھنا. اس کا مطلب ہے نبی کہیں بھی آئے, رسول کہیں بھی جلوہ گر ہوا, انبیاء جہاں جہاں بھی آئے اپنی اپنی قوم کو بتاتے رہے عزت, عظمت, رفعت, شان و شوکت کا مالک ہے, جلوہ گر ہونے والا ہے. اتنا تذکرہ ہوا پہلے نبیوں نے کیا, ابھی آئے نہیں ہے. قوم اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتی ہے, بس فرق یہ ہے
پہلو نے سن سن کے بتایا اور ہم نے بڑوں سے جو سنا انہوں نے پڑھ کے دیکھ کے بتایا، تبھی تو ہم نے جھنڈا لگا کے چراغاں کر کے جلوس نکال کے نعرہ لگا کے ہم نے اکٹھے ہو کر کہا آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، مہک اٹھا جگہ گیا باغباں، باغ جنت زمین پر اتارے گئے، ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری، نور سے کود ہے آمنہ کی بری، جس کے گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے کنارے گئے۔ اگر ذوق اجازت دے تو بول سکتے گئے ساتھ، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، دو جگہ میں حلیمہ کا ثانی کہا، جس کی جھولی میں آئے شہ لامکان، جس طرف کو تھی اس کی سواری گئی، ذرے راہوں کے بڑھتے ستارے گئے۔ پھر بولیے آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم نے کہا بھائی آپ جو فکر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کرو، یہ گستاخی کا سفر پہلی بار نہیں۔ آپ نے پہلے بکواس کرتے ہوئے کہا خواجہ غریب نواز کافر ہیں، کافر گر ہیں، داتا حجویری کافر ہیں، کافر گر ہیں۔ بھائی اگر تینوں چاجدہ پیو نہیں لبیا انہاں دا کی قصور ہے؟ ہم جس بچے سے پوچھے وہ کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہے، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میرے پیو جیسا کوئی نہیں، مزدور دا پتر ہی اے ہو جا چول پہلی واری دیکھے جڑاں دا بابا شاہی کو ہیں۔ جنوں پوچھو کی یاد ہے میرے پیو ورگا، ہولی ہولی بولو، جنوں پوچھو آندہ ہے میرے بابے ورگا کوئی نہیں، تے بد نصیب کی آندہ ہے بابا شاہی کو۔ ہم نے کہا اور تیرا بابا کھاچے تا ساڑھا قصور تے نہیں، کتنی بدبختی ہے۔ اچھا آپ بتائیے الزام کتنا گھنونا ہے۔ خواجہ غریب نواز کافر ہیں جی، کافر گر ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کہلواتے تھے۔ میں نے کہا پیارے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا کون سا کلمہ ہے؟ یہی کلمہ۔ میں سو جٹ ہوں، میں کہتا ہوں جی مجھے میرے بڑوں کو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے، ہمارا کلمہ یہ ہے، ہمارا کلمہ۔ ملک نثار صاحب یہ راجپوت ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا کلمہ یہ ہے۔ آپ ملک ہیں، خان ہیں، نواب ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا کلمہ یہ ہے، لیکن پڑھایا غریب نواز نے۔
تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں؟ دنیا میں اصول ہے تعلیم ماڑی ہوئے چنگی ہوئے جیڑی شے بندہ لوگاں تک منتقل کرے تھوڑی بہت رہندی ہے. مثلا ساڈے برے صغیر وچ ایک بابا گزرے ہے، نہ مسلمان سی نہ عیسائی سی نہ وہ ہندو سی. اس بابے دا نام ہے گرو نانک. انہیں جو کچھ آکھیا ہے ہون تک وہ لکھاں سکھاں دی تعلیم دی صورت وچ مذہب دھرم دی صورت وچ موجود ہے. انہیں چنگا کہ ماڑا ہے تے سانوں ڈسکس نہیں. بابے گرو نانک دی تعلیم سکھاں دی صورت وچ ہولی ہولی بولو موجود ہے. اچھا دنیا میں ایک غلیظ مذہب بھی ہے، غلیظ ترین مذہب بھی ہے، اور اس کا بانی دنیا کا خبیث غلیظ کمینہ چوٹی کا بغیرت ہے. اس مذہب کا نام ہے قادیانیت. تو جو غلیظ تعلیم مرزے نے دی ہے آج بھی اس کے ماننے والے دنیا میں بلا شبہ لاکھوں میں ہیں. اب کیا مطلب ہے کہ بندہ چنگی ماڑی تعلیم جیڑی دے وے وہ 2 4 10 20 100 50 ہزار لاکھ رہندی ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں انسانیت کی تعداد اس وقت لوگوں کی ہے 8 ارب. تو مجھے 8 ارب میں صرف 800 بندے دکھا دو کہ جو آج بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور کلمہ وہ کہیں کہ چشتی رسول اللہ ہے. 800 میں نے کہا ہے. تو پیارے جب دنیا میں 800 کیا 8 بندے بھی نہیں ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں اور کلمے چشتی رسول اللہ پڑھیں تو پھر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. ہمارے بڑوں نے کلمہ چشتی رسول اللہ نہیں پڑھایا، ہمارے بڑوں نے کلمہ حسنین کے نانا کا پڑھایا. تو یہ بھونڈا الزام آپ نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. عزیز بچوں ہر ایک کو سنو، ہر ایک کے پاس بیٹھو، دنیا بھر کے علوم سے تعلق رکھو. صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہ مجلس، وہ بزم، وہ سپیکر، وہ محقق، وہ دانشور آپ کے نبی سے غلامی کا تعلق پختہ کر رہا ہے یا کمزور کر رہا ہے. اگر کوئی کہے نبی ہمارے ہیں لیکن ہیں ان پڑھ، اس کا مطلب ہے کمزور کر رہے ہیں. اگر کوئی کہے ہمارے نبی ہیں کچھ کر نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے کمزور کر رہے ہیں. اگر کوئی کہے نبی ہیں لیکن دیوار کے پیچھے کا تو نہیں پتا نا، اس کا مطلب ہے وہ تعلق کمزور کر رہے ہیں. دیکھو نبی ہیں، نبی تو اپنے والدین کی بھی مقصد نہیں کرا سکے معاذ اللہ، تو اس کا مطلب ہے کمزور کر رہے ہیں. دیکھو نبی ہیں تو نبی تو یہ نہیں کر سکے، اس کا مطلب ہوگا عزیز بچوں فرقہ پارٹی جماعت چینل ٹک ٹاک یوٹیوب جہاں مرضی جاؤ، ہمیں آپ بچوں پر آپ کے والدین کی پاکیزہ تربیت کی بدولت یقین ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی. لیکن اگر 5 منٹ 4 منٹ کا کلپ آپ کے عقیدے کو آگ لگا دے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. آپ کا محراب و منبر مرا نہیں ہے، سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے. جہاں محراب و منبر گونگا ہوا وہاں تماشا آپ نے دیکھ لیا. سعودیہ میں محراب و منبر گونگا ہوا، نیوم نامی اڈا بنا، محمد بن سلمان کی بہنیں ٹرمپ سے ہاتھ ملانے کے لیے بے قرار تھیں. آپ نے ہاتھ ٹیڑھا کر کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. جہاں محراب و منبر خاموش ہوا یو اے کے بغیرت حاکم کو آپ نے دیکھا کہ اپنی بیٹیوں کے بال کھلوا کے اس کے آگے رقص کرایا گیا. جہاں محراب و منبر گونگا ہوا 400 ملین ڈالر کے جہاز دیے گئے ٹرمپ کو، بدلے میں اس نے بمب دیے. لیکن محراب و منبر جہاں مضبوط تھا، آپ کے بابے مرد کلندر غیرت کی علامت حمیت کے نشان نے فیض آباد کے پل پہ کہا تھا رحیل شریف صاحب اے اپنے کوڑے کڈو یعنی ہتھیار وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ٹاکی شاکی مارو. خادم رضوی گارنٹی دیتا ہے مغرب سے پہلے یہ مڈل ایسٹ یہ عرب دنیا تیرے پاؤں میں گرے گی. کل پرسو دیکھ لیجئے لیا دیکھ لیا آپ نے. وہ مرد کلندر نے فیض آباد کے پل پہ کہا تھا صرف کوڑے سیدھے کرو کیونکہ مغرب کے پاس طاقت نہیں ہے. اور آج وہی
تے ساڈا ماشاءاللہ بزدل وزیر اعظم تے او دا عالم ایسی جدوں انہوں محمد بن سلمان نے سدیا ہے او خوشی اچ کوٹ دے بٹن بھی تھلے اتے کر گئے ایڈا خوش سی تے اساں کہ تیرا کمال نہیں بن کے مرنی اے اصل انہاں نوجواناں دا کمال ہے جڑے غیرت مند ماواں دے پیوواں دے پتر سن جنہاں صبح بانگاں ویلے بنیاد نو مرسوس دیاں واگاں پھڑیاں تے سورج دیاں کرناں ابھرن تو پہلے لوگ آندے نے ٹرمپ نو کون جگائے گا اساں تے مودی نو اجازت دتی ہوئی ہے 2-4 ٹھکانیاں تے شغل میلہ کرے لیکن جدو ساڈے بیلی سدھے ہوئے تے جدو انہاں نے اپنا کم دکھایا تے ادو جا کے مودی پیر پھڑ کے ٹرمپ نو آکھیا پھپھڑا بچا ککھ نہیں رہ گیا مطلب یہ ہے کہ جدو قرآن دا سہارا لے کے بندہ میدان چتر دے پھر نچن والیاں ماما ڈبو جیسے کتے پیدا نہیں کر دیاں پھر انہوں نے پتا ہوتا ہے نچن گاون کمال نہیں محمد دی عظمت دا نعرہ نہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا یہی آپ کے محراب نے کہا تھا آپ کے منبر نے یہی کہا تھا اللہ آپ کو سلامت رکھے بس حضور کی عظمت کے نعروں پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا فرقہ رکھو پارٹی رکھو جماعت رکھو جتھے مرضی پھرو ہمیں گلہ نہیں ہے صرف ایک ہماری آپ سے استدا ہے رخصتی بیٹی دی ولیمہ پتر دا افتتاح دکان دا سنگ بنیاد مکان دا ساتا ابے دا کل اماں دے اسال ثواب بزرگ دا جھنڈا نبی دے دین دا تلے نان دو بس بما علیہ